صلاح الدین ایوبی سیریز دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آنے والی نئی قسط کے بارے میں کہ اگلی قسط میں کیا ہونے جا رہا ہے اور ہمیں کون کون سے سین دیکھنے کو ملیں گے۔ لہٰذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھیں گے گری گول احمد اور علی کو قیدی بنائے ہوئے اسکلان شہر میں داخل ہوتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد آگے بڑھتا ہے، جبکہ صوفیہ بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ احمد اور علی کو گری گول کے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور گری گول اسکلان میں موجود سپاہیوں سے کہتا ہے، میں نے تمہارے ٹیمپل سپاہیوں کی طرح ہوں اور نہ صلیبی فوجیوں کی طرح۔ میں جنگلی پہاڑوں کے دل میں پلا بڑا ہوں اور اپنے دشمنوں کے خون سے پرورش پائی ہے، اور ہر وہ جگہ جہاں پر میں قدم رکھتا ہوں اس جگہ کو جہنم میں بدلنے والا جنگجو۔ میں یہاں اپنے باپ اور بھائی کا انتقام لینے آیا ہوں، نہ صرف دشمنوں سے بلکہ تم سب احمقوں سے جو اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی دونوں تلواریں میان سے باہر نکال لیتا ہے اور سامنے کھڑے دو سپاہیوں کے سر قلم کر دیتا ہے، پھر تلواریں کمانڈر کی طرف کر کے کہتا ہے، میرے بھائی کے وفادار کتے، جب وہ مر چکا ہے تو تم کیوں زندہ ہو؟ یہ سن کر کمانڈر ڈر جاتے ہیں اور کیبریل کا کمانڈر کہتا ہے، ہمیں بھی ابھی پتہ چلا ہے کہ کیبریل مر گیا ہے، ہمیں اس کا انتقام لینے کا ایک موقع دو۔ تو گری گول کہتا ہے، اپنے بھائی کی روح کے احترام میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ انہیں ایک طرف دھکیل دیتا ہے اور سپاہی انہیں دبوچ لیتے ہیں اور انہیں گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا ہے اور گری گول ان پر کوڑے برسانے شروع کر دیتا ہے۔ صلیبی سپاہی جب احمد اور علی کو لے جا رہے ہوتے ہیں تو صوفیہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر آگے بڑھتی ہے، مگر جیسے ہی وہ گری گول کے پاس سے گزرنے لگتی ہے تو گری گول اسے دیکھ کر روک لیتا ہے اور پوچھتا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو صوفیہ جواب دیتی ہے، میرا نام صوفیہ ہے، بادشاہ پالوٹ کے ماتحت یہاں آئی ہوں۔ بادشاہ تو جہنم میں جانے والا ہے، اب سے تم میرے پاس میرے ماتحت رہو گی۔ اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے، تم تو بہت خوبصورت ہو۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی کو جب خبر پہنچتی ہے کہ احمد اور علی کو کیبریل کے بھائی گری گول نے گرفتار کر لیا ہے اور انہیں اپنے ساتھ اسکلان لے گیا ہے، تو صلاح الدین بھی اسکلان اپنے سپاہیوں کو چھڑانے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر موجود گری گول سے کہتا ہے، میں نے تمہارے بھائی کو مارا ہے، میں نے تمہارے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے نیچے گرایا تھا۔ اگر تم میں واقعی ہمت ہے تو ان دونوں کو رہا کرو اور بہادروں کی طرح میرے ساتھ لڑو۔ تو گری گول کہتا ہے، میں اس لیے یہاں آیا ہوں، جس تکلیف سے میں گزرا ہوں تم بھی اس تکلیف سے ہزاروں گنا زیادہ گزرو گے۔ تم مرنے کی بھیک مانگو گے صلاح الدین، میں اپنے بھائی کیبریل کی موت کا بدلہ لوں گا۔ یہ سن کر امیر منصور کہتا ہے، اپنے انتقام کا حساب آپس میں دیکھیں، آپ معاہدے کی پاسداری کر کے مجھے میرا بیٹا دے دیں۔ اس کے جواب میں گری گول کہتا ہے، میں نہ بادشاہ پالوٹ کو جانتا ہوں اور نہ ہی نور الدین زنگی کو، ان کے معاہدے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں قیدیوں میں سے کسی کو بھی تمہارے حوالے نہیں کرنے والا۔ بادشاہ پالوٹ نے صرف شہزادی وکٹوریہ کا معاہدہ کیا ہے، مجھے استاد اعظم چاہیے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، معاہدے کی شرائط پر ایسی کوئی بات نہیں، جس بات پر اتفاق ہوا ہے اس کی پاسداری کرو۔ تو گری گول کہتا ہے، میرے پاس موجود قیدیوں کو چاہتے ہو تو شرائط میری مرضی سے ہوگی۔ استاد اعظم میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے ایک باپ جیسا ہے، اس لیے اس کے بغیر ان میں سے کسی کو بھی میں آپ کے حوالے نہیں کرنے والا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، اگر تمہیں استاد اعظم چاہیے تو تمہیں اسکلان دینا پڑے گا۔ تمہارے بھائی نے وہ نہیں کیا جو میں نے اس کو کہا تھا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تم بھی اگر اپنے بھائی کے راستے پر چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ سن کر گری گول کہتا ہے، میرے بھائی نے اسکلان کے لیے اپنی جان دے دی، میں اسکلان تمہارے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ اس پر منصور کہتا ہے، میں نے یہ معاہدہ اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا،
اور اپنے بیٹے کے بغیر میں یہاں سے نہیں جانے والا۔